عبداللہ باپ کے ساتھ ڈیوٹی پر چلا جاتا اور شیر دل پروین کے اصرار پر روزانہ کھانا کھانے آ جاتا۔ دونوں تنہائی میں باتیں کرتے، جبکہ دیگر 3 بیٹے اسکول چلے جاتے تھے۔ چھوٹا اور 5واں بیٹا ناسمجھ تھا، وہ ابھی اسکول جانے کے قابل نہ تھا، لہٰذا کھیل کود میں مشغول رہتا تھا۔ پروین کے ساتھ شیر دل کی ذہنی ہم آہنگی اور بے تکلفی بڑھنے لگی۔ وہ روز اس کا انتظار کرتی۔ اگر وہ کسی دن نہ آ سکتا یا دیر ہو جاتی تو پروین بے چین ہو جاتی، جیسے کہ ان کی جان پر بن گئی ہو۔ وہ خود کو سخت اضطراب اور مشکل میں گھرا ہوا پاتی اور عجیب اندیشے اس کو گھیر لیتے۔ یہ کون سی کیفیت تھی اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ایسی کیفیت سے وہ اس سے قبل کبھی دوچار نہ ہوئی تھی۔ اسے شیر دل سے شدید لگاؤ تھا۔ اس کی صورت دیکھ کر وہ ایسی مسرت سے دوچار ہو رہتی جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اپنا شوہر بوڑھا اور بدصورت لگنے لگا، اور ایک غیر شخص جس کو اسلم نے خود اپنے گھر آنے کی اجازت دی تھی، وہ پروین کے دل پر راج کرنے لگا۔ یہ سب کچھ کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نہیں ہوا تھا، مگر اب پروین کے اختیار کی بات نہ رہی تھی کہ وہ شیر دل کو اپنے دل کی راجدھانی سے نکال دے۔ حقیقت میں وہ ایک خوب پرست اور خود غرض قسم کی عورت تھی، جس کو ایک تعریف کرنے والے کی اشد ضرورت تھی۔ بننے سنورنے کا شوق رکھنے والی، ازل سے اپنی ستائش کرنے والے کا انتظار تھا، اور وہ شیر دل کی صورت میں مل گیا تھا، جو پہلے تو صرف اس لیے اس کی زیبائش کی تعریف اور سلیقے کی مدح سرائی کرتا تھا کہ پردیس میں گھر کا اچھا اور مزیدار کھانا مل رہا تھا۔ پروین اس کی خاطر بہت توجہ سے پکاتی اور اسے ہوٹل کے مضر صحت اور بد مزہ کھانے سے نجات مل گئی تھی۔ بعد میں وہ بھی اس خیال رکھنے والی کی جانب مائل ہو گیا۔ بات اتنی آگے نکل گئی کہ ساتھ مرنے جینے کی قسمیں کھائے بنا چارہ نہ رہا۔ شیر دل نے اتنی توجہ دی کہ 5 بچوں کی ماں کا دماغ بالکل خراب ہو گیا، اور اس نے خار زار عشق کی صحرا نور بن کر باقی ہر شے کو بھلا دیا۔ گھر، شوہر اور 5 بچوں کو خوشیوں کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھنے لگی۔ حالانکہ ایسی نعمتیں جس عورت کو نصیب ہوں وہ خوش بخت کہلاتی ہے۔ جب گھر کی جنت میں ایسا خفیہ طوفان چھپا ہو تب زلزلہ آتا ہے، اور پھر سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ بات بے بات وہ شوہر سے لڑنے لگی۔ اس کو اسلم میں 100 عیب دکھائی دینے لگے۔ بچوں کو محبت دینے کی جگہ وہ ان سے بھی الجھنے لگی۔ بچوں پر ہاتھ اٹھانے لگی۔ دیکھتے دیکھتے اس کے مزاج میں ایسی تیزی اور تندی در آئی کہ اسے خود پر قابو نہ رہا۔